الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تجوید کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے، نیز اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم تجوید کا ثبوت۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل حروف کو عمدگی سے ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ حروف کو عمدگی سے ادا کرنا یعنی مخارج و صفات کے ساتھ کس طرح عمدگی سے حروف کو ادا کیا جائے اور کہاں ٹھہرنا ہے، وقف کی جگہوں کو جاننا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ ترتیل کا یہ معنی ہے جس سے حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتلایا۔ نیز اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہیں وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے ای یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا، جس طرح اسے نازل کیا گیا یعنی جس طرح اسے عرب کے لب و لہجے میں نازل کیا گیا اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں اور مجہول نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کو کیونکہ عرب کے طریقے پر، عرب کے لب و لہجے پر نازل کیا گیا ہے تو اس طرح پڑھنا ہم پہ لازم ہے، اس طرح پڑھنا ہم پہ ضروری ہے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم پہ لازم و ضروری ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ سے تجوید کا ثبوت پڑھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں تجوید کا ثبوت ہے تو کہاں ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثبوت، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اسے نازل کیا گیا۔ نیز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررا، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن پاک کو مہارت سے اور عربی لب و لہجے میں اس کے مخارج و صفات کا لحاظ کرتے ہوئے جو پڑھے گا تو وہ بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نیز حضرت
سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ یعنی قرآن پاک کو جس طرح عرب پڑھتے ہیں، جس لب و لہجے میں، جس طرح وہ حروف کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح تم حروف ادا کرو، انہی کے لب و لہجے میں پڑھو، اور اپنی طرف سے کوئی لب و لہجہ مت بناؤ، یعنی کوئی مجہول وغیرہ مت پڑھو۔ یہ احادیث مبارکہ سے علم تجوید کا ثبوت تھا۔ اب قرآن و حدیث سے ہم علم تجوید کا ثبوت پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں جنہیں انہوں نے علم تجوید کے بارے میں لکھا ہے۔ علم تجوید کے بارے میں امام جزری علیہ رحمہ کے اشعار۔ حضرت سیدنا امام جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ لِأَنَّهُ، کیوں گنہگار ہے؟ اب اس کو علت بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں اگلے شعر میں، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ حق تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے، اور ہمارے پاس بھی اسی کے ساتھ تجوید کے ساتھ پہنچا ہے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات فرض ہے کہ قرآن کریم کی قرأت شروع کرنے سے پہلے جان لیں۔ کیا جان لیں؟ اگلے شعر میں فرما رہے ہیں، مخارج الحروف والصفات، حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو جان لیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے حروف کے مخارج اور صفات کو جان لیں، یہ ان پر فرض ہے۔ کیوں؟ لیلفظوا بالافصح اللغات، تاکہ وہ عرب کے فصیح تر لغت کے ذریعے کلام کر سکیں، تلاوت کر سکیں۔ حروف تہجی کے مخارج اور صفات، تاکہ وہ فصیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکیں۔ تصحیح حروف فرض عین ہے، اور تجوید کا انکار کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے۔ بزازیہ وغیرہ میں ہے، اللحن حرام بلا خلاف، لحن سب کے نزدیک یعنی بغیر اختلاف کے حرام ہے۔ جو اسے بدعت کہتا ہے، یعنی تجوید کو جو بدعت کہتا ہے، اگر جاہل ہے تو اسے سمجھایا جائے، اور اگر دانستہ کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ علم تجوید فرض ہے، اسے معلوم ہے اس کی فرضیت، پھر بھی وہ اس کے فرض کا انکار کر رہا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ ایک فرض کو بدعت کہتا ہے۔ ایک اور مقام میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، تجوید بنص قطعی قرآن و اخبار متواترہ سید الانس والجاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اجماع تام صحابہ و تابعین و سائر ائمہ کرام سے ثابت ہے، حق اور واجب ہے، اور علم دین شرع الہی ہے۔ یعنی یہاں بتلا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ علم تجوید قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، نیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تابعین اور تمام ائمہ کا اس پر اجماع ہے، اس کے علم تجوید پر سب کا اجماع ہے۔
قال اللہ تعالیٰ، اس کے واجب ہونے پر اور اس کے علم شرعی ہونے پر، شرعی علم ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، لہٰذا اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، جو اپنی ناواقفی سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے تو وہ اس کا جہل ہے، اسے آگاہ و متنبہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص جانتا نہیں ہے کسی خاص قاعدے کو اور اس کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کا جہل ہے، اسے متنبہ کرنا چاہیے، اسے بتلانا چاہیے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ معلوم ہوا کہ علم تجوید حق، واجب اور شریعت مطہرہ کا علم ہے۔ تجوید قرآن کریم کی نص قطعی، احادیث متواترہ، صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین علیہم الرضوان کے اجماع سے ثابت ہے۔ یہاں سے سوالات بیان کر رہے ہیں۔ سوالات سبق نمبر 3۔ نمبر 1، کیا علم تجوید کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ بیان کیجیے۔ موجود ہے، آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنہیں قرآن عطا کیا، کتاب عطا کیا، وہ اسے ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے، قرآن کی ان دونوں آیتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھا جائے جسے اسے نازل کیا گیا۔ اور نیز حدیث پاک میں دوسری جگہ ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھو، اقرأوا القرآن بلحن العرب واصواتها۔ اس طرح حدیث پاک اوپر موجود ہے، اور بھی اوپر حدیث پاک موجود ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی قرآن پاک کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا یہ مکرم اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح قرآن و احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ اوپر موجود ہے اس لیے اس کو الگ سے مستقلاً وضاحت کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ترتیل کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں۔ اوپر اس کا ذکر ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ترتیل کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ترتیل یہ مخارج کو پہچاننا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ یعنی مخارج کو عمدگی سے ادا کرنا، آپ کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، تجوید المخارج و معرفت الوقوف، یعنی مخارج کو پہچاننا اور وقوف کی جگہ کو پہچاننا، مخارج کو عمدگی سے ادا کرنا اور وقوف کی جگہ کو جہاں پہ وقف کرنا ہے اسے پہچاننا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ تجوید کے بارے میں علامہ جزری علیہ رحمہ کے اشعار مع ترجمہ بیان کیجیے، کیونکہ ابھی یہاں اگر ہم ترجمہ بیان کریں تو خواہ مخواہ اس کا تکرار ہوگا، آگے اس کے اوپر بیان ہو چکا ہے، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کتاب میں، جو الاخذ بالتجوید ختم اللازم سے لے کر آخر تک وہاں پہ علامہ جزری کے اشعار ہیں، اور آپ پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ اسے یاد کریں، اسے پڑھیں، اور یاد کرنے کے بعد خود اس کا جواب بغیر دیکھے تحریر کریں۔ کتاب اگر لیں اسے صرف یاد کریں، یاد کرنے کے لیے کتاب لیں اور اسے پڑھ کر کے کتاب الگ رکھ دیں۔ یاد کرنے کے بعد جو سوالات ہیں ان کے جوابات خود سے بغیر دیکھے، کتاب میں دیکھے بغیر آپ تحریر کریں، پھر بعد میں اگر ہو سکے تو دیکھ لیں تحریر، کتاب کے بعد تحریر کرنے کے بعد کتاب میں دیکھ لیں کہ آپ جو تحریر کیے ہیں وہ جواب صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے تجوید کا انکار کرنے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں جانتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، تو اسے سمجھایا جائے، اور اگر وہ جان بوجھ کر تجوید کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعائے خیر میں یاد فرمائیں، اور جو اپنے اچھے مشورے سے ہمیں نوازتے رہیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، انہیں بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔